وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کافی قربانیوں بھرا واقعہ ہے، اس لیے ہم اور آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آئیے مسند احمد کی حدیث کے حوالے سے میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441 سے 444 کے درمیان یہ واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 23737 حسن روایت ہے یہ 23737۔ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کنت رجلا فارسیا من اہل اصبہان، کہ میں فارسی آدمی تھا، اصبہان کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور میں گاؤں کا آدمی تھا، اور میرے ابا جو تھے وہ گاؤں کے مزدور تھے، مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور میرے نزدیک بڑے محبوب تھے وہ۔ پھر اسی طریقے سے محبت پروان چڑھتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آگ پوجنے میں کوشش کرنے لگا، یعنی میں آگ کا پجاری تھا، کیونکہ یہ ایران کا مسئلہ ہے، اور آگ کو میں کبھی چھوڑتا نہیں تھا۔ جہاں آگ رکھی ہوئی تھی تو پل بھر کے لیے بھی وہ بجھے نہ، ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا، یا بنی انی قد شغلت فی بنیان ھذا اليوم عن ضیعتی، میرے بیٹے بے شک میں نے یہ کام کیا ہے اور یہ بنیاد میں نے اپنے سامان کی رکھی ہے۔ اپنے سامان کے بارے میں بتایا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس سامان کے بارے میں انہوں نے کہا میں لینے گیا تو میں ایک کلیسا چرچ کے پاس سے گزرا اور میں نے آواز سنی۔ آواز جب سنی تو دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ جی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ذرا غور سے سنو۔ پھر اس کے بعد میں سنا، داخل ہوا، اور مجھے ان لوگوں کی نماز بڑی اچھی لگی۔ پھر میں نے کہا، ھذا واللہ خیر من الدین الذی نحن علیہ، اللہ کی قسم جس دین پہ ہم ہیں اس سے بہتر یہ دین ہے، یعنی چرچ والوں کا، عیسائی لوگوں کا۔ فواللہ ما ترکتہم حتی غربت الشمس، اللہ کی قسم میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کا سامان جو لانا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد میں کوشش کرنے لگا کہ یہ دین والے کہاں ہیں، چرچ والے کہاں ہیں، کہاں بستے ہیں، تو پتہ چلا وہ لوگ شام میں ہیں، سیریا میں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے ابا سے کہا، لیکن انہوں نے مجھے کام میں مشغول کر دیا، اور اس دین کے بارے میں میرے ابا نے کہا، اے بنی لیس فی ذلک الدین خیر دینک و دین آبائک خیر منہ، میرے بیٹے وہ دین اچھا نہیں ہے، یہ کرسچینٹی اچھا نہیں ہے، یہ عیسائیت صحیح نہیں ہے، میرے بیٹے تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے بہت اچھا ہے، کیوں اس کو چھوڑ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے ڈرایا، دھمکایا، یہاں تک کہ مجھے زنجیر سے باندھ دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ سیریا سے، شام سے کچھ لوگ آئے ہوئے تجارت کے لیے، یا وہاں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں، تو میں پتہ لگایا، اور پتہ لگاتے لگاتے ان لوگوں کے پاس پہنچا، اور میرے پاؤں میں وہی زنجیر بدھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں شام آ گیا، شام سیریا آ گیا۔ تو کہاں تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایران میں ہیں، مجوسی تھے، آگ پوجتے تھے۔ اب نمبر 2، شام، سیریا آ گئے۔ سیریا جب آئے تو میں نے چرچ کا پتہ لگایا، وہ خود کہتے ہیں، تو پتہ چلا نیک آدمی کون ہے، میں ان تک پہنچا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں چرچ میں خدمت کروں، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ، اور میں آپ سے کچھ سیکھوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، پادری سے کہا۔ پھر اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ وہ برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقہ کے بارے میں ابھارتا تھا، وَلَمْ يُؤْتِهِ الْمَسَاكِينَ، لیکن وہ غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، اور سونے اور چاندی کے 7 بڑے بڑے گڑھے جو تھے، گڑھا جو ہوتا ہے سامان، اس میں بھر کے وہ رکھے ہوا تھا، اور میں اس سے بہت بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، کیونکہ یہ سامان لوگوں کا لے رہا ہے لیکن غریبوں کو نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد عیسائی لوگ جمع ہوئے اس کو دفن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ارے یہ تو بہت برا آدمی تھا، صدقہ و خیرات کا حکم دیتا تھا، لیکن جب لوگ لاتے تھے تو غریبوں کو نہیں دیتا تھا اور جمع کر کے رکھ لیتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ 7 بڑے بڑے گڑھے کے اندر وہ رکھے ہوا ہے سونا چاندی۔ تو لوگوں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ، وہاں لوگ گئے اور پھر میں نے بتا دیا، لوگوں نے نکالا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، چھین لیا اور پتھر سے بھی مارا، ایسا بیان کیا جا رہا ہے کہ چھین لیا، پتھر سے مارا۔ اس کے بعد وہ دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ آیا، ایک پوپ چلا گیا، اب دوسرا آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت وہ
پوپ کے ساتھی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ پہلے والے سے اچھا تھا، اور میں دنیا کے معاملے میں سوچتا تھا، آخرت کے معاملے میں میں رغبت نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ سب باتیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پتہ یہ چلا کہ اس کی موت آ گئی، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اب میرا کیا ہوگا آپ کے بعد؟ تو اس نے کہا اے بنی واللہ ما اعلم احدا اليوم علی ما كنت علیہ، میں جس دھرم پہ ہوں، جس دین پہ ہوں میرے بیٹے مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو موصل چلے جانا، عراق کے اندر ایک جگہ موصل چلے آنا۔ تو کہاں تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایران میں تھے۔ ایران سے کہاں آ گئے؟ شام، سیریا آ گئے۔ اب سیریا سے کہاں؟ موصل، عراق چلے گئے۔ وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے، پھر ان کے ساتھ مل جانا۔ پھر گئے، ان کے ساتھ ملے، رہے۔ پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا کہ اب وصیت یہ کر دیجئے کہ جب آپ مر جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا، کن کے پاس جاؤں گا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ ایک آدمی ہے وہ نصیبین میں رہتا ہے جو اس خیال کا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس رہنا اور میرے بارے میں بتانا۔ تو جیسے اس کی موت آئی تو میں نصیبین چلا گیا، وہ خود کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں چلے گئے تو اب اس کے بعد ان کے پاس بھی ہیں، پھر ان سے پوچھا کہ اب آپ کے بعد میں کن کے پاس جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ ایک آدمی ہے اموریہ میں جو اس دھرم پہ عمل کر رہا ہے ایسے طور طریقے پر، ان کے پاس چلے جانا، اموریہ چلے جانا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی وفات کے بعد اموریہ چلا آیا۔ اموریہ آنے کے بعد وقت سب تو حتی لی بقرات و غنیمت، میرے پاس بہت ساری گائیں اور بکریاں ہو گئی، میں نے بہت سارا کمایا۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں کن کے پاس جاؤں گا، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اب ایک نبی کے آنے کا وقت آ گیا جو آخری نبی ہیں، ہوا مبعوث بدین ابراہیم، وہ دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہونے والے ہیں، بھیجے جانے والے ہیں، اور عرب کی زمین میں ہونے والے ہیں، اور ایسی زمین پر آئیں گے جو دونوں حرے کے درمیان ہے، جہاں کھجور بہت زیادہ ہے۔ اور میں نشانی بتاتا ہوں، یاد رکھنا، وہ سچے نبی، آخری نبی آنے والے۔ نشانی کیا تھی؟ یاکل الہدیہ، وہ ہدیہ گفٹ کھائیں گے، ولا یاکل الصدقہ، لیکن صدقہ و خیرات نہیں کھائیں گے، بین کتفی خاتم النبوہ، اور ان کے دونوں پیٹھ والے حصے میں جو ہے نبوت کی مہر ہوگی۔ اگر تم چاہو تو اس شہر چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اموریہ ہی میں رہا اور اس کے بعد میں تجارت کرتا رہا۔ اتنے میں عرب سے کچھ تاجر لوگ آئے، بنو کلب کے لوگ آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے عرب کی زمین لے چلو، اور وہ زمین جو اس طریقے کی ہے اور وہاں ایک نبی آنے والے ہیں، میں تم لوگوں کو اپنی پوری گائے دے دیتا ہوں اور اپنی بکریاں دے دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے لے لیا، مجھے لے لیا، اور پھر مجھے لے کے چلے، اور پھر وہاں جا کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ وادی قرا میں مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پہنچے ہیں تو ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں لیکن ان کو بیچ دیا گیا ہے اور ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ اس یہودی کا ایک چچا کا لڑکا تھا مدینہ کے اندر، بنو قریظہ میں سے، تو اس نے مجھ کو ان کے ہاتھوں بھیج دیا، یا ان کے ساتھ رہنے کے لیے کہا، یا ان کے پاس بھیج دیا۔ تو میں مکہ سے، عرب سے، اس حصے سے مدینہ کے اندر آ گیا۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو مکہ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ قباء کے اندر آ گئے ہیں۔ جب قباء کے اندر آ گئے ہیں اور میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کھجور کے درخت کے اوپر، وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ، میں جب یہ سنا تو اوپر ہی سے نیچے گر گیا، یعنی جلدی اترا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے یہ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ فَغَضِبَ سَيِّدِي، تو میرا وہ جو سردار تھا جس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا گیا تھا وہ غصے میں آ گیا۔ فَلَقَمَنِي لَقْمَةً شَدِيدًا، اور مجھے زوردار چانٹا مارا۔ پھر کہا مَا لَكَ وَلِهَذَا أَقْبِلْ عَلَىٰ عَمَلِكَ، ارے تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قباء میں پہنچا۔ جب پہنچا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، آپ نیک آدمی ہیں، اور آپ کے جو ساتھی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور ضرورت مند ہیں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کلو، تم لوگ کھا لو۔ وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ پھر میں نے جی میں کہا ہذہ واحدۃ، یہ پہلی نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ سامان جمع کیا، پھر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اپنے اصحاب کو بھی کھلایا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہاتان اثنتان، اب یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو رہی ہے، کیونکہ میرے باس نے کہا تھا، اس پوپ نے کہا تھا کہ یہ نشانی ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان میں تھے، جنت البقیع لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں، اس کا نام کیا، بقیع غرقد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک جنازے کا مسئلہ تھا۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے سلام کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف اپنی نظر دوڑا رہا تھا، کیونکہ مجھے وہ مہر دیکھنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی پیٹھ پر سے ہٹا دی اور اس کے بعد فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي، تو میں بالکل تیزی سے لپکا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور میں رونے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ اپنا قصہ، تو میں نے اپنا قصہ سنایا۔ فَأَعْجَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا أَن يَسْمَعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ، تو یہ چیز بڑی اچھی لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو کہا سنو، اور انہوں نے بھی سنا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے پاس ہیں، یہودی کے پاس ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کاتب یا سلمان ایسا کر لو، مکاتبہ کر لو، مطلب لکھا پڑھی کر لو اپنے باس سے، اپنے سردار سے کہ میں کچھ سامان دوں گا، مجھے چھوڑ دینا۔ بالآخر کیا ہوا، 300 کھجور کا باغ لگانا تھا اور 40 اوقیہ چاندی یا سونا، اس کے اوپر بات طے ہوگی کہ اگر میں اتنا دے دوں گا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا اعینوا اخاکم، اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کیا درخت کے ذریعے، کوئی آدمی ہم کو درخت دے رہا ہے، کوئی 30 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 15 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے۔ اس طریقے سے میں نے 300 کھجور کے درخت دے دیے اپنے باس کو، اور وہ 40 اوقیہ وہ چاندی یا سونا تھا وہ میں نے دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کے پاس سے فارغ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے کہا تھا کہ جاؤ اپنا معاملہ طے کر لو، تو میں نے اپنا معاملہ طے کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور احد میں تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد خندق وغیرہ میں ساتھ تھا۔ تو خندق جو کھودا گیا انہی کے مشورے سے کھودا گیا ہے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ وہ کہاں، فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، پھر وہ شام چلے آئے، سیریا چلے آئے، پھر اس کے بعد وہ موصل چلے آئے، پھر اس کے بعد نصیبین چلے آئے، اس کے بعد اموریہ چلے آئے، اس کے بعد عرب میں مکہ چلے آئے، اس کے بعد پھر وہ مدینہ چلے آئے ایک یہودی کے یہاں، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھا پہلے آگ کے پوجنے والے تھے، پھر اس کے بعد چرچ والے ہوئے، اس کے بعد توحید والے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے ان کی زندگی گزری ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے سیکھ ہے کہ اسلام کا جو صحیح راستہ آدمی کوشش کرتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو ان واقعات سے کچھ سیکھ لینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين